الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ انعام کی آیت 20 سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے الذین آتینہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ الذین آتینہم الکتاب، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید اہل کتاب کا ذکر کبھی اس طرح کرتا ہے، کبھی الذین اوتوا الکتاب کہہ کے کرتا ہے۔ اس میں بھی بلاغت کا یہ پہلو ملحوظ ہوتا ہے کہ جب مدح کا موقع ہے تو الذین آتینہم الکتاب کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، اور جب ان کی کوئی خرابی بیان کرنی ہوتی ہے جس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ کتاب دی گئی لیکن اس کتاب کا حق انہوں نے ادا نہیں کیا، تو پھر وہ صیغے استعمال کر لیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یعرفونہ، وہ اس کتاب کو یعنی قرآن مجید کو، اس سے پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، یہ قرآن میری طرف نازل کیا گیا ہے اس لیے کہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں اور ان کو بھی جنہیں یہ پہنچے۔ تو یہاں اسی قرآن کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس قرآن کو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید اہل کتاب کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے۔ اس کو قرآن مجید دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ لوگ تو یہ خیال کر کے بیٹھے تھے کہ اب نبوت ختم ہو گئی، اب کسی پیغمبر کو نہیں آنا، اب کسی کتاب کو نہیں آنا، اور کسی شخص نے اٹھ کر یہ دعویٰ کر دیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت چونکہ آخری پیغمبر کی حیثیت سے بنی اسماعیل میں ہونا تھی، تو اس کے لیے گواہ بھی بنی اسرائیل کو بنایا گیا تاکہ وہ یہ شہادت دیں کہ فی الواقع ہمارے پیغمبروں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ آخری پیغمبر کو ہمارے بھائیوں میں سے آنا ہے۔ استثناء میں جو اصل میں مرتب شدہ تورات ہے، یہی بات ہمارے بھائیوں کے الفاظ سے بیان ہوئی ہے۔ یعنی بنی اسرائیل سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ عہد لیا کہ تمہارے بھائیوں میں سے ایک پیغمبر اٹھایا جائے گا، یعنی بنی اسماعیل میں سے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسحاق کی اولاد علیہ السلام بنی اسرائیل ہے۔ اسرائیل سیدنا یعقوب کا لقب ہے، اور سیدنا یعقوب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو ایک وہ شاخ ہے، دوسری شاخ بنی اسماعیل ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ اسماعیل علیہ السلام کو جزیرہ نما عرب میں آباد کیا گیا تھا، یہاں اللہ کی عبادت کے پہلے گھر کی تعمیر نو کی گئی اور پھر ان کو اس کی تولیت دی گئی۔ اس وقت یہاں جو لوگ آباد تھے ان کے لیے وہ رسول ہوئے، ان پر انہوں نے اللہ کی حجت تمام کی، زیادہ تر لوگ ایمان لے آئے، اور اس طریقے سے ایک نئی امت کی ابتدا ہو گئی۔ تاہم بنی اسرائیل کے ہاں اس نئی امت کے لیے بھی پیشین گوئیاں موجود تھیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشین گوئی بھی موجود تھی، اللہ کے پیغمبر اس کا عہد لیتے رہے تھے، اور خود قرآن کے بارے میں بھی اگر آپ استثناء کی اس آیت کو دیکھیں تو یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا جس کو وہ میرے نام سے پیش کرے گا۔ یہ میرے نام سے پیش کرے گا، یہی در حقیقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلیف ہے۔ یعنی عام طور پر تو اس کی تعلیف لوگ یہ کر دیتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں۔ میں نے بتایا ہے سورہ فاتحہ کی ابتدا میں کہ اس میں در حقیقت اقرا کا مفہوم مقدر ہے، یعنی اے پیغمبر پڑھ کر سناؤ میرے نام سے۔ گویا یہ سند کا جملہ ہے، یہ اس اتھارٹی کو بیان کرتا ہے جس کے تحت اللہ کی کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوئی۔
تو یہ ارشاد ہوا کہ وہ اس قرآن کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی جس طرح ایک مہجور باپ اپنے بیٹوں کو پہچان لیتا ہے اسی طرح پہچانتے ہیں۔ آج اس کی گواہی دینے کے لیے تیار نہ ہوں یہ الگ بات ہے، لیکن یہ ان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے۔ ارشاد ہوا الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے البتہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے۔ جب جملہ اس طرح الذین اور ایک فے کے ساتھ آتا ہے تو اس میں البتہ کا ایک طرح کے استدراک کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے البتہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے فہم لا یؤمنون، وہ اسے نہیں مانتے۔ یعنی یہاں بھی گویا یعرفونہ میں جو ضمیر ہے اس کو مقدر کر دیا ہے۔ ان کو قرآن مجید میں کھول دینا چاہیے، اسی سے مدعا واضح ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس قرآن کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے البتہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ اس پر میں نے یہ نوٹ لکھا ہے کہ اوپر قرآن کا ذکر جس مقصد سے ہوا ہے، یعنی اس سے پیچھے جس کا میں نے حوالہ دیا اوحی الیہ ھذا القرآن کے الفاظ میں قرآن کا ذکر جس مقصد سے ہوا ہے اس کی توثیق مزید کے لیے یہ صالحین اہل کتاب کی گواہی پیش کی۔ یعنی قرآن مجید ہی کو نازل ہونا تھا، یہی وہ آخری کتاب ہے، اسی کے ذریعے سے خدا کے آخری پیغمبر نے قریش کو انذار کرنا تھا اور اسی کو قیامت تک کے لیے نذیر للعالمین بننا تھا۔ تو اس پر گواہی پیش کی اہل کتاب کی کہ وہ اس کو جانتے ہیں، وہ اس کو پہچانتے ہیں۔ فرمایا ہے کہ قرآن کے انذار پر ایمان لانے سے وہی محروم ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ عالم کا پروردگار بیان کر رہا ہے کہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، اور جب صورتحال یہ ہو اور آدمی انکار کر دے، تکذیب کر دے، جھٹلا دے، ضد پر اتر آئے، تو پھر اس سے بڑھ کر اپنے آپ کو گھاٹے اور خسارے میں ڈالنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اصل خسارہ یہی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی انسان کو کسی چیز کے سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے تو یہ عذر ہو سکتا ہے جس کو وہ دنیا میں بھی پیش کر دے اور قیامت میں بھی پیش کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن جس وقت انسان کا ضمیر کسی حق پر گواہی دے رہا ہو اور پھر وہ خیانت کرے تو یہ ناقابل معافی جرم ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہی جرم ہے کہ جس کے محرکات میں یا استکبار ہوتا ہے یا ضد ہوتی ہے یا ہٹ درمی ہوتی ہے، یہ چیز اگر کہیں آ گئی ہے تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی وجہ سے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، یعنی ایک استحالے کو بیان کیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، لیکن استکبار کرنے والا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور استکبار کیا ہے؟ وہی جس کو رسالت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بطر الحق، یعنی آپ کے سامنے ایک حق آ گیا ہے، آپ کا باطن، آپ کا ضمیر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے وہ مفادات ہو سکتے ہیں، وہ تعصبات ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے قائم کردہ کوئی مذمومات ہو سکتے ہیں، آپ اس کی گواہی دینے سے انکار کرتے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑھ کر اللہ کی پناہ اسی چیز سے مانگنی چاہیے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ قرآن کے انذار پر ایمان لانے سے وہی محروم ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال رکھا ہے، ورنہ صالحین اہل کتاب تو اس کو اور اس کے پیش کردہ حقائق کو اپنے صحیفوں کی روشنی میں اسی طرح جانتے، پہچانتے اور ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ یعنی جو صالحین اہل کتاب تھے ان کے یہ جذبات تھے، یہ جذبات قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان ہوئے ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کی آیتیں سن کر کس طرح ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے تھے، اور وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ تو ہماری متاع گمگشتہ ہے جو ہم کو مل گئی ہے۔ جس طرح ایک مہجور باپ اپنے یوسف گمگشتہ کو پہچانتا ہے، یعنی سیدنا یعقوب کی گویا مثال دی ہے، انہوں نے جس طریقے سے یوسف کے کرتے ہی سے پہچان لیا کہ اس کی خوشبو آ رہی ہے اور اس کے پیرہن کی خوشبو دور ہی سے محسوس کر لیتا ہے، ان اہل کتاب نے، ان صالحین اہل کتاب نے بھی
اس قرآن کو اسی طرح پہچان لیا ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اتنی بات مقدر ہے کہ نہیں مانتے، فرمایا نا فہم لا یؤمنون، جنہوں نے خسارے میں ڈال رکھا ہے وہ نہیں مانتے، اور جب نہیں مانتے تو کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اپنے شرک پر اصرار کرتے ہیں، جن چیزوں کو وہ دین بنا چکے ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ یہ چیز بن جاتی ہے کہ جو عقائد قائم کر لیے جاتے ہیں۔ اس وقت بھی اگر آپ مسلمانوں میں جو فرقے پیدا ہوئے ہیں دیکھیں تو ان کی زیادہ سنجیدہ بحث عقائد ہی پر ہوتی ہے، اور ان عقائد میں دو چیزیں اہم ترین ہوں گی ہمیشہ۔ ایک یہ کہ ایک گروہ یا ایک فرقہ یا ایک جماعت یہ کہے گی کہ یہ تو دین کا تقاضا ہے، یہ اللہ اور رسول سے محبت کا تقاضا ہے، اور دوسرا گروہ یا دوسرا فریق یہ کہے گا کہ یہ تو بدعت ہے، یہ دین میں نئی بات ہے جو ایجاد کر لی گئی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ شرک میں ہوگا، یعنی چونکہ توحید انبیاء علیہم السلام کے دین کی بنیاد ہے، تو اس وجہ سے سب سے زیادہ مابن نزاع بھی یہی بنتی ہے۔ ایک عمل کو، ایک نقطہ نظر کو، ایک عقیدے کو ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اس وجہ سے ہم یہ عمل اختیار کر رہے ہیں یا یہ نقطہ نظر اپنائے ہوئے ہیں، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ تو شرک ہے، یا اس سے شرک لازم آتا ہے، یا یہ ایک مشرکانہ نوعیت کی چیز ہے۔ تو بڑی بحث جو عقائد میں ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے۔ تو یہ حضرات بھی یہ سمجھتے تھے کہ اگر قرآن مجید کو مان لیا تو پھر یہ جو کچھ ہم نے مذہب بنا رکھا ہے، یہ جو ہم نے مختلف شخصیات کو الوہیت میں شریک کر رکھا ہے، ہمارے ان عقائد کا کیا بنے گا؟ لہٰذا شرک پر اصرار کرتے ہیں۔ تو اسی سے بات اٹھا کے یہ کہا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، درا حال ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ یہ دیکھیے، یہ دو باتیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، یعنی جب کوئی انسان اللہ پر جھوٹ باندھ کے کوئی عقیدہ اپنا لیتا ہے، پھر اس کو متنبع کیا جائے گا۔ متنبع کرنے کے لیے اللہ کا پیغمبر اللہ کی بات سنائے گا، یعنی جب زمانہ رسالت تھا، اللہ کے پیغمبر آ رہے تھے، تو اللہ کا کوئی پیغمبر آ کے اللہ کی آیات کے ذریعے سے تذکیر یا تنبیہ کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے، یہ شرک ہے، یا یہ عقیدہ مشرکانہ ہے، یا اس طرح تم توحید کے خلاف ایک عمل کر رہے ہو، تو اس کو جھٹلا دیا جاتا تھا۔ اس وقت بھی یہی ہوتا ہے، یعنی جس وقت اللہ کی آیات پیش کی جاتی ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں تو توحید کے یہ تقاضے بیان ہوئے ہیں، قرآن مجید میں تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنا بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ اس کو مانے، تو پھر اس کو یا عملاً جھٹلا دیا جاتا ہے یا اس کی تعویل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ چیز ہے کہ جس کو یہاں موضوع بنایا کہ ہر شخص کو جان لینا چاہیے کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی کوئی عقیدہ اپنی طرف سے بنائے، اس کے لیے کوئی منطقی قسم کا استدلال اختیار کرے، اور پھر یہ کہے کہ یہ دین ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ میں نے اللہ ہی کی بات سمجھی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور جب اس کے سامنے اللہ کی بات پیش کی جائے تو اس کو جھٹلا دے۔ جب یہ شرک پر اصرار کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں یہ دو جرائم ہیں جو صادر ہو جاتے ہیں۔ یعنی پہلا جرم کیا ہے کہ شرک کیا جائے گا تو ظاہر ہے اس کے لیے کوئی استدلال وجود میں آئے گا، تو اس طرح اللہ کی طرف ایک تہمت باندھ دی جائے گی، کیونکہ یہ بتانا کہ کیا چیز ہے جس کو میں نے کوئی اختیار دیا ہے، کیا ہستی ہے جس کو میں نے کوئی حیثیت دی ہے، یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ اس میں نہایت واضح استدلال ہونا چاہیے، یعنی جب ہم یہ کہیں گے کہ فلاں کو یہ اختیار حاصل ہے، یا فلاں مرنے کے بعد بھی یہ کام کر سکتا ہے، یا فلاں سے یہ فیض پہنچ سکتا ہے، تو اس کے لیے محض منطقی استدلال اور تعویلات کافی نہیں ہے، یہ در حقیقت ایک واضح بات کا تقاضا کرتی ہے۔ یعنی یہ بات یہ چاہتی ہے کہ اب آپ بتائیں، دو اور دو چار کی طرح بتائیں کہ جو دعویٰ آپ کر رہے ہیں اس کے لیے چونکہ اس دنیا میں کوئی ذرائع نہیں ہے تحقیق تصدیق کے، یعنی یہ کنواں نہیں ہے کہ کھود کے دیکھ لیں گے پانی ہے یا نہیں ہے، اس میں اللہ کی طرف ایک بات کی نسبت کی جا رہی ہے۔ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ حیثیت فلاں ہستی کو حاصل ہے، تو در حقیقت یہ اللہ نے دی ہوئی ہے، اللہ نے دی ہوئی ہے، تو پھر آپ یا اللہ پر سچ بول رہے ہیں یا اس پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کو بیان کیا کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے،
اور جب اس پر توجہ دلائی جاتی ہے تو آدمی پھر ان آیات کو، جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، ان کو جھٹلا دیتا ہے۔ ارشاد ہوا انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، یعنی جو لوگ یہ کریں وہ پھر کیسے فلاح پائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس میں ظاہر ہے کہ نصب کو کھول دینا چاہیے، اس لیے اس دن کو یاد رکھو، یعنی جب یہ بات واضح کر دی گئی ہے تو اب متنبہ ہو جاؤ، یہ معاملہ یہیں دنیا کا نہیں ہے کہ اپنی عزت بچا لے جاؤ گے، کسی کو دھوکہ دے کر فارغ ہو جاؤ گے۔ اس دن کو یاد رکھو، نحشرہم جمیعا، جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، یعنی جتنے گروہ بھی اوپر ہیں ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ ثم نقول للذین اشرکوا، اس کے بعد ان مشرکوں سے پوچھیں گے، یہ جو اس وقت بحث کر رہے ہیں ان سے پوچھیں گے، این شرکاؤکم، تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں، الذین کنتم تزعمون، جنہیں تم خدا کا ساجی گمان کرتے تھے۔ تزعمون کے بعد پھر گویا مفعول مقدر کر دیا، قرآن مجید میں یہ اسلوب جگہ جگہ ملے گا، جنہیں خدا کا ساجی سمجھتے تھے۔ اس میں یہ جو فرمایا کہ جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، یہ اس دن کو یاد رکھیں، اس پر میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں یوم نحشرہم جمیعا، اوپر جن گروہوں کا ذکر ہوا ہے، لفظ جمیعاً کی تاکید نے ان سب کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ اس سے پیچھے ظاہر ہے جو مختلف گروہ زیر بحث ہیں، ان کے عقائد زیر بحث ہیں، ان سب کے بارے میں یہ کہا کہ یہاں تو یہ باتیں بنا لیں گے، لیکن وہ دن آئے گا کہ جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے۔ لفظ جمیعاً کی تاکید نے ان سب کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، خواہ وہ خدا کے شریک ٹھہرانے والے ہوں، قیامت کا انکار کرنے والے ہوں، یا آیات الہی کی تکذیب کرنے والے۔ ظاہر ہے کہ عقائد میں یہی دو چیزیں ہیں کہ جو زیادہ قرآن مجید میں زیر بحث آتی ہیں۔ مخاطبین میں یا تو وہ لوگ ہیں کہ جن سے بحث شرک اور توحید پر ہو رہی ہے، یعنی قرآن مجید توحید کو اس کی خالص صورت میں پیش کر رہا ہے۔ جو توحید قرآن پیش کرتا ہے بس یہی توحید ہے۔ خدا کی کتاب سے نہ کوئی توحید کا بیان پیچھے رہ گیا ہے نہ آگے ہے، توحید ہی کو بیان کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام آئے ہیں۔ یہ جو قرآن میں توحید بیان ہوئی ہے یہ عوام کی توحید نہیں ہے محض، یہی اصل توحید ہے۔ اسی توحید پر ایمان کے نتائج آخرت میں نکلنے والے ہیں۔ اس وجہ سے جن لوگوں نے شرک کی مختلف صورتوں کو اس توحید کے ساتھ ملا کے ماننے کی جد و جہد کی، انہوں نے بھی خسارے کا سودا کیا، اور جنہوں نے اپنے صوفیانہ تصورات کو توحید یا خص الخواص کی توحید بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بھی شرک کا ارتکاب کیا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب کسی چیز کو، خدا کی مخلوق کو، مخلوقات کو، تمام کائنات کو خدا کا جسدی ظہور بنا کے پیش کیا جائے گا تو قرآن نے سری نص میں سیدنا مسیح علیہ السلام سے متعلق عقائد کی تردید کرتے ہوئے بتا دیا ہے یہ کفر بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ اس وجہ سے اس کو گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ توحید وہی ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے پیش کی ہے، اور وہی ہے جس کی تفصیلات قرآن نے بیان کی۔ تو یا یہ ہوگا، اور یا پھر یہ ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والے ہوں گے، اور جب ان چیزوں پر تنبؤ ہوگا، جب ان چیزوں پر تنبیہ ہوگی، جب ان کی طرف توجہ دلائی جائے گی، تو کس بنیاد پہ توجہ دلائی جائے گی؟ آج بھی کیا کوئی شخص محض منطقی طریقے سے ان چیزوں پر توجہ دلا کے فیصلہ کن بات کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے، اور قرآن مجید پیغمبروں پر نازل ہونے والی کتابوں اور الہامات میں آخری الہام اور آخری کتاب ہے، تو اسی کتاب کو پیش کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کی آیات پیش کر کے یہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور وہ اس طرح اپنے اوپر ایمان کا تقاضا کرتا ہے۔ اب بھی یہی بتایا جاتا ہے۔ تو یہی جرم ہے جو پھر ہوتے ہیں۔ یہ سب اگرچہ مشرکین تھے، مگر قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وجوہ تکذیب میں کسی حد تک الگ الگ بھی تھے، یعنی
شرک کی مختلف صورتیں پائی جاتی تھیں۔ ہمارے ہاں بھی اس وقت اگر آپ مسلمان امت کا جائزہ لیں تو اس میں فلسفیانہ شرک کی صورتیں ہوں گی، مبتدیانہ شرک کی صورتیں ہوں گی، فاسقانہ شرک کی صورتیں ہوں گی، اسی طرح کی بہت سی صورتیں پائی جائیں گی۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ الگ الگ صورتیں ہوں، لیکن بہرحال بحثیت مجموعی چونکہ شرک ہی پر اصرار کیا جا رہا تھا تو اس لیے یہ فرمایا ثم لم تکن فتنتہم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین۔ فرمایا کہ پھر جب وہ دن آ جائے گا اور جب یہ سوالات پوچھے جائیں گے تو جانتے ہو کیا ہوگا، پھر ان کا فریب ختم ہو جائے گا۔ یعنی یہاں تعویلات بھی ممکن تھیں، ہو گئیں، فلسفے تراشنے بھی ممکن تھے، تراش لیے گئے، لوگوں کو فتنے میں ڈالنا ممکن تھا، جو کچھ ڈالنے کی صحیح کرنی تھی کر لی گئی، لیکن وہاں پردے اٹھ جائیں گے، حقیقت اپنی آخری صورت میں سامنے آ جائے گی، تو فریب ختم ہو جائے گا۔ فتنہ کا لفظ یہاں اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ فتنہ کا لفظ اپنے اندر کئی پہلو رکھتا ہے، جب یہ لفظ آتا ہے تو اس کو پھر اس جگہ رکھ کے دیکھا جاتا ہے، یعنی اصل میں تو یہ پرکھنے جانچنے کے معنی میں ہے، لیکن کبھی اپنے اصل مفہوم کے لحاظ سے استعمال ہو جاتا ہے، کبھی اپنے لوازم کے لحاظ سے استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضرات جو کچھ کرتے تھے اس کا نتیجہ چونکہ لوگوں کے لیے ایک بڑی آزمائش بن جاتا تھا۔ ابھی بھی دیکھیے کہ جو عوام ہوتے ہیں، عامت الناس، ان کے لیے یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارے اعتماد کر کے دین سمجھنے کے لیے دانشوروں کے پاس، مذہبی رہنماؤں کے پاس جائیں گے، تو اگر ان کو اس طرح کی بھول بھلیاں میں ڈال دیا جائے گا تو یہ وہ فتنہ ہے کہ جس میں لوگ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر ان کا فریب ختم ہو جائے گا، مگر کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ ہمارے پروردگار کی قسم ہم مشرک نہیں تھے، یعنی اس موقع کے اوپر انکار کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ دو باتیں ہو گئیں، ایک یہ کہ فریب ختم ہو جائے گا، اور دوسرے یہ کہ اس موقع پر اپنے جرائم کا انکار کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان دونوں کی توضیح کی ضرورت ہے۔ تو میں نے پہلی بات پر لکھا ہے کہ اصل میں لفظ فتنہ آیا ہے، یعنی قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا ہے ثم لم تکن فتنتہم، فتنے کا لفظ آیا ہے، اس کی اضافت فاعل کی طرف ہے، اور جملے میں استثناء منقطع ہے، اور انداز کلام تنزیہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ تعریض کے انداز میں یہ کہا ہے کہ اب تو بہت بڑی بڑی باتیں بنا لیتے ہو، لیکن اس دن یہ فریب ختم ہو جائے گا۔ فریب کن کا؟ وہ جو لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں، تو گویا اضافت فاعل کی طرف ہو گئی، اور آگے کہا کہ الا ان قالوا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا فریب ختم ہو جائے گا، ہاں اتنا فریب باقی رہ جائے گا، بلکہ منقطع استثناء ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، بے بسی کی کیفیت ہوگی، کچھ بھی کہنے کے لیے نہیں ہوگا، لیکن جسارت کریں گے یہ کہنے کی۔ اور میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ انداز کلام تنزیہ ہے، یعنی جس طرح کہ فریب دنیا میں دیتے رہے اس کی گنجائش ختم ہو جائے گی، ہاں کچھ کر سکیں گے تو یہی کہ اپنے جرم کا انکار کر کے اس کی پاداش سے بچنے کی کوشش کریں، یعنی اب اس کی گنجائش نہیں ہوگی کہ تعویل پیش کر دیں، اس کی گنجائش نہیں ہوگی کہ کوئی بات بنا لیں، اب بات بنائے بھی نہیں بنے گی، تو اس وجہ سے کوشش کریں گے کہ سرے سے اپنے جرم ہی کا انکار کر دیں، تو اس وجہ سے اس کو منقطع استثناء کہا ہے۔ یہ صورت ہوگی۔ دوسری چیز کہ پروردگار کی قسم ہم مشرک نہیں تھے، اس پر نوٹ ہے کہ قرآن کے دوسرے مقامات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مشرکین اس روز اپنے شرک کا اقرار کر لیں گے، یہاں انکار کا ذکر ہے۔ بہت سے لوگ کہ جو منطقی مزاج رکھتے ہوتے ہیں وہ اسی طرح کی چیزیں ہیں جو نکال کے تضادات ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو کچھ وہاں پیش آنے والا ہے قیامت میں، اس میں احوال مختلف ہوں گے۔ قرآن مجید کہیں اس کے کسی پہلو کو بیان کر دیتا ہے، کہیں کسی پہلو کو بیان کر دیتا ہے۔ تو یہاں یہ بیان کیا کہ وہ کہیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے، گویا انکار کر دیں گے، اور بعض جگہوں پر یہ بیان ہوا ہے کہ اپنے شرک کا اقرار کر لیں گے۔
اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پریشان ہو کر کسی مرحلے میں انکار کریں گے اور کسی میں بالآخر ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یعنی وہاں جو صورت پیش آئے گی وہ کوئی بسیط صورت نہیں ہوگی، اس میں کئی مرحلوں سے لوگ گزریں گے۔ یعنی موت کے بعد اٹھے، ایک نئی دنیا سامنے آ گئی، ایک رد عمل ہوگا۔ محشر میں جمع ہو گئے، ایک دوسری صورت پیش آ جائے گی۔ ابھی بھی کچھ ترددات باقی ہوں گے تو خدا کی عدالت لگ جائے گی۔ تو مختلف مرحلوں پر قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے مجرم اپنے احوال میں بھی گزریں گے، تو اس کا قرآن ذکر کرتا ہے۔ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے، بلکہ اپنے شرکاء کو پکاریں گے بھی کہ جو صورتحال درپیش ہو گئی ہے شاید اس سے نکلنے کی کوئی راہ پیدا ہو سکے۔ یعنی جو بھی اس وقت کرنا ممکن ہوگا کرنے کی کوشش کریں گے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو انہوں نے، ان ظالم لوگوں نے کس طرح خود اپنے اوپر جھوٹ بولا ہے۔ کذبوا علی انفسہم، یہ جو کذب علی النفس ہے یہی در حقیقت ظلم علی النفس ہی بن جاتا ہے۔ قرآن مجید ظالم النفس ہی کہتا ہے، تو اس میں کیا مراد ہوتی ہے؟ اپنے اوپر، اپنی جان پر ظلم کرنا، یعنی کوئی ایسا عقیدہ، ایسا نظریہ اختیار کر لینا یا ایسے استکبار میں مبتلا ہو جانا کہ جو قیامت میں اللہ کی گرفت کا باعث بن جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت پھر جو تعذیب ہوگی، اس وقت جو مواخذہ ہوگا وہ جان پر ظلم ہوگا۔ اور یہ کس نے ڈھایا؟ یہ انسان نے خود ڈھایا۔ تو اس وجہ سے اس کو ظلم نفس کہا ہے قرآن مجید نے۔ یعنی ظلم کا لفظ قرآن میں دو پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے، ایک اس پہلو سے کہ کسی پر ظلم کیا جائے، اور ایک یہ کہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھایا جائے۔ تو جب اپنے اوپر ظلم ڈھایا جاتا ہے تو یہ در حقیقت شرک کا، کفر کا ارتکاب ہے۔ یہاں یہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے اوپر جھوٹ بولا ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو افطرا یہ کرتے رہے وہ سارا ان سے ہوا ہو گیا۔ یعنی بات یہاں تک پہنچ گئی کہ پھر ان کا فریب ختم ہو جائے گا، پھر کہیں گے اللہ ہمارے پروردگار کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھو انہوں نے، ان ظالم لوگوں نے کس طرح خود اپنے اوپر جھوٹ بولا ہے، اور جو افطرا یہ کرتے رہے وہ سارا ان سے ہوا ہو گیا ہے۔ یہ جو کہا کہ سارا ان سے ہوا ہو گیا ہے، اس میں یہ لطیف تعریض بھی ہے کہ دنیا میں خدا کے بارے میں جھوٹی گواہی دیتے رہے اور یہاں اپنے اوپر جھوٹ گڑھ رہے ہیں۔ یعنی وہاں اللہ پر جھوٹ باندھتے رہے اور یہاں اپنے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ تو گویا یوں سمجھیے کہ جو یہاں اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ پھر آخر میں اپنے آپ پر جھوٹ باندھنا پڑے گا، یہ سزا ملے گی اس کی، اور یہی در حقیقت خود اپنے اوپر گواہی بھی ہوگی کہ میں نے کس جرم کا ارتکاب کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، ان میں ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر تمہیں سنتے ہیں، یعنی یہ ان کے ظاہر کو بیان کیا، کان لگا کر تمہیں سنتے ہیں مگر ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے۔ کیسے ڈال دیے ہیں؟ اپنے قانون کے مطابق۔ قرآن مجید میں چونکہ یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ یہ سب کچھ الٹپ نہیں ہوتا، پردے ڈالے جاتے ہیں تو ایک قانون ہے جس کے مطابق ڈالے جاتے ہیں۔ ہدایت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، تو یہ چاہنا کوئی الٹپ چیز نہیں ہوتی، اس کا بھی ایک قانون ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جس کو چاہتا ہوں گمراہی میں ڈال دیتا ہوں، اس کا بھی ایک قانون ہے۔ کیسے وہ گمراہی ہے جو انسان خود اپنے لیے خرید لاتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں چونکہ اللہ کے ایک قانون کے مطابق ہوتے ہیں، اور جو قانون اس کی حکمت پر مبنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ علیم ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے، تو وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں اور اپنی حکمت کے مطابق نتائج نکالتے ہیں۔ تو قرآن مجید جب عام طور پر اس مشیت کو بیان کرتا ہے تو یہ بتا دیتا ہے کہ یہ مشیت اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت پر مبنی ہے۔
یعنی خدا کی کوئی مشیت بھی ایسی نہیں ہے کہ جیسے ہم بے سوچے سمجھے کوئی کام کر ڈالتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو وہاں تنبیہ کی جاتی ہے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو چاہتا ہوں یا جیسے چاہتا ہوں، تو یہ میں سب کچھ کیسے چاہتا ہوں؟ جیسے میرا علم تقاضا کرتا ہے، جیسے میری حکمت تقاضا کرتی ہے۔ تو اسی کو ہم قانون کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی علم پر مبنی فیصلہ، حکمت کے مطابق فیصلہ۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر تمہیں سنتے ہیں، مگر ان کے دلوں پر ہم نے اپنے قانون کے مطابق پردے ڈال دیے ہیں۔ یہ ہر جگہ واضح کر دینا چاہیے، قانون کے مطابق، تاکہ کوئی اشتباہ نہ ہو۔ اب پردے ڈال دیے ہیں تو پھر کیا ہوا ہے؟ تو فرمایا کہ ان یفقہوا، کہ اس کو سمجھیں۔ اس کو ظاہر ہے کھولنا پڑے گا عربیت کے اسلوب کو، تو میں نے کھول دیا ہے کہ جو کچھ سنتے ہیں اسے نہ سمجھیں، یعنی پردے ڈال دیے ہیں کہ اس کو سمجھیں۔ سمجھنے میں پردہ حائل کر دیا ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو کچھ سنتے ہیں اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے۔ اتنی بات پھر اس کے نتیجے میں بھی صاف ہو گئی کہ سن کر بھی نہ سنیں۔ تو یہ قرآن مجید میں جو زبان استعمال کی گئی ہے، اس کے بعض متعلقات ہوتے ہیں جو لفظوں میں نہیں ہوتے، ترجمے میں ضروری ہے کہ ان کو کھول دیا جائے۔ وہ اصل میں لفظی کا تقاضا ہوتے ہیں یا تالیفی کا تقاضا ہوتے ہیں۔ ترجمہ کرنے والے کو اسے آج کی زبان میں منتقل کرنا ہے تو اس کو کھول دینا چاہیے۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر تمہیں سنتے ہیں، مگر ان کے دلوں پر ہم نے اپنے قانون کے مطابق پردے ڈال دیے ہیں کہ جو کچھ سنتے ہیں اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے کہ سن کر بھی نہ سنیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، یہ اگر ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ اس میں پھر دو نوٹ ہیں۔ ایک اپنے قانون کے مطابق پر ہے، میں نے لکھا ہے یعنی اپنے اس قانون کے مطابق جو قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بلیغ کتاب، خطبات کے اسلوب کی کتاب، وہ جگہ جگہ ان چیزوں کی تفصیل نہیں کرے گی۔ جب ایک جگہ بیان کر دیا، دو جگہ بیان کر دیا کہ فلاں معاملہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کا ایک قانون ہے، تو اب ظاہر ہے کہ باقی جگہوں کے اوپر اس کتاب کو پڑھنے والے کو خود سمجھ لینا چاہیے۔ یعنی اپنے اس قانون کے مطابق جو قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے، وہ قانون یہ ہے کہ جب کوئی شخص حق کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتا، یعنی ایک چیز یہ ہے کہ حق سامنے آیا اور ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی اشکال ہے، کوئی بات واضح نہیں ہو رہی، کچھ سوالات پیدا ہو گئے ہیں، تو یہ تو حق کو جاننے کا سفر ہے، یہ برسوں بھی جاری رہے تو کوئی قابل اعتراض چیز نہیں ہے۔ لیکن واضح ہو گیا کہ یہ حق ہے، بات سمجھ میں آ گئی، انسان کے باطن نے گواہی دے دی۔ اب میں بحث میں ہار جاؤں، میں جو کچھ مانتا رہا ہوں اقرار کر لوں کہ غلط مانتا رہا ہوں، اچھا میں تو بہت دانشور، بہت حکیم، یہ میرے مقابلے میں ایک ان پڑھ نے، ایک امی نے آ کر یہ بات کر دی ہے۔ تو بے شمار چیزیں ہیں جو قبول حق پہ رکاوٹ بنتی ہیں۔ جب وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں تو پھر انسان جس رد عمل کا اظہار کرتا ہے وہ سرکشی کا رد عمل ہے، اسی کو قرآن استکبار کہتا ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ جب کوئی شخص حق کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتا اور جانتے بوجھتے اسے ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے مہلت ملتی ہے۔ یعنی قانون کیا ہے کہ جب نوبت یہاں پہنچ گئی، میں نے عرض کیا کہ اشکال تھا، سوال تھا، وضاحت طلب کرنی تھی، کرتے رہیے بحث اس پر، لیکن جب باطن نے گواہی دے دی اور سرکشی کی بنیاد پر انسان نے نہیں مانا تو اب بھی اللہ مہلت دیتے ہیں، یعنی کچھ وقت دیتے ہیں کہ یہ سنبھل جائے، یہ اپنی سرکشی سے تائب ہو جائے۔ سرکشی کیا چیز ہے؟ یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے جواب میں کیا رویہ اختیار کیا، آپ کی بات میں ضد شامل ہو گئی، آپ نے کسی تعصب کو درمیان میں دیوار بنا لیا اور یہ طے کر لیا کہ نہیں یہ بات تو آفتاب کی طرح بھی روشن ہوگی تو ہم نے نہیں ماننی۔ اس طرح کی جو چیز بھی اللہ کی کتاب کو سننے سمجھنے کے راستے میں رکاوٹ بنا لی جائے گی
پھر اس کے بعد رویے میں سرکشی آپ سے آپ آئے گی، تو اللہ اسے مہلت دیتے ہیں۔ پھر اس مہلت سے وہ اگر فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس کے دل و دماغ کو دعوت حق کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ موت کا فیصلہ تو اپنے قانون کے مطابق کرتے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ اس فوراً بعد آ جائے، مہلت ختم ہو جائے، کیونکہ زندگی اور موت میں بہت سے دوسرے پہلو بھی موجود ہیں، لیکن اس کے لیے وہ گویا موت ہوتی ہے، یعنی روحانی موت۔ اب وہ ایک مردہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہی میں اس سے محروم کر دیا کہ اب کوئی صحیح بات اس کے اندر اترے۔ یہ جو دعوت حق کے لیے دل و دماغ کو بند کر دینا ہے، اس کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ یہ خدا کا عذاب ہے جس سے وہ اپنی شامت اعمال کے نتیجے میں مرنے سے پہلے ہی دوچار ہو جاتا ہے۔ یہ جو قانون ہے، اس قانون کو اگر آپ وضاحت سے سمجھنا چاہیں تو میں نے کچھ حوالے دے دیے ہیں نیچے، کہ مثلا سورہ نساء کی آیت 155 کو دیکھیے، اعراف کی آیات 100 102 کو دیکھیے، نحل کی آیات 106 108 کو دیکھیے، صف کی آیت 5 کو دیکھیے۔ ان میں جگہ جگہ یہ چیز بیان ہوئی ہے، اور پھر جب بیان میں اس کو آپ دیکھیں گے تو یہ بتایا جائے گا کہ یہ کس طرح کا قانون ہے اور اس قانون کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ یہاں اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جب وہ سن رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتا ہے، جو کچھ سنتے ہیں پھر اس کو سمجھتے نہیں، کانوں کو بہرا کر دیتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر قسم کی نشانیاں بھی ان کے سامنے پیش کر دی جائیں، پھر یہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ پھر بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے، اس پر یہ نوٹ ہے کہ یہ محض مبالغے کا ایک اسلوب نہیں، یہ کہا نا ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں، یہ محض مبالغے کا ایک اسلوب نہیں بلکہ بیان حقیقت ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے عجائب اور کرشمے ظاہر نہیں ہوئے، یعنی یہ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے اس سورہ میں بھی مخاطبین یہ کہیں گے کہ کوئی لائیے نا ایسی بات کہ جو اس دنیا کے قانون سے اوپر اٹھی ہوئی ہو، ہم بھی متوجہ ہو کے بات سنیں، تو گویا عجائب اور کرشموں کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان لانے کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے عجائب اور کرشمے ظاہر نہیں ہوئے، آخر یہ ساری کائنات، آسمان و زمین، سورج، چاند، دریا، پہاڑ، ابر، ہوا، رات، دن کیا ہے؟ یعنی ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ جو کارخانہ ہے یہ کوئی کم بڑا کرشمہ ہے؟ یعنی یہ تو اپنے وجود میں اپنے ذرے ذرے میں کرشمہ ہے۔ ایک بچے کی پیدائش کو دیکھیے، ایک پودے کو اگتے ہوئے دیکھیے، ایک پھول کو کھلتے ہوئے دیکھیے، سمندر کے کنارے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیے اور اس کی عظمت کو دیکھیے، لہروں کو اٹھتے ہوئے دیکھیے، ان کی تلاطم خیزیوں کو دیکھیے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک ہستی، کیسی علیم ہستی، کیسی عظیم ہستی ہے۔ ساری کائنات کرشموں اور عجائب سے بھری پڑی ہے۔ کیا یہ کرشمے اور عجائب نہیں ہیں؟ ساری کائنات کرشموں اور عجائب سے بھری پڑی ہے، لیکن جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہی نہ ہوں ان کا کیا علاج؟ جس طرح ان سارے عجائب اور کرشموں سے ان کی آنکھیں بند ہیں، اگر اور کرشمے بھی ان کو دکھا دیے جائیں جب بھی یہ کوئی نہ کوئی بات بنا ہی لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کی بڑی ہی درد انگیز داستان ہے جو ہم کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت میں ملتی ہے۔ کیا کیا کرشمے ہیں جو فرعون کو اس کے اعیان و اکابر کو نہیں دکھا دیے گئے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ یہ سب کچھ دکھایا جا رہا تھا تو پوری مصری قوم بھی دیکھ رہی، لیکن کیا اس کے بعد ایمان کی توفیق ہو گئی؟ وہ آخری مرحلہ آ گیا کہ جس کے بعد پھر کوئی چارہ باقی نہیں رہتا، اس موقع پر یہ کہا کہ اب میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ جب بھی یہ کوئی نہ کوئی بات بنا ہی لیں گے اور اپنی ہٹ پر جمے ہی رہیں گے، یعنی یہی ہوگا۔ تو اس وجہ سے یہ فرمایا یہ کوئی مبالغے کا اسلوب نہیں ہے کہ یہ اگر ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ حتیٰ اذا جاؤک یجادلونک یقول الذین کفروا،
ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہاں تک کہ تمہارے پاس حجت کرتے ہوئے آئیں گے، جاؤ کا یجادلونک، یعنی آئیں گے حجت کرتے ہوئے، دلیل بازی کرتے ہوئے، حجت کرتے ہوئے آئیں گے، تو یہ منکرین کہیں گے یہ تو محض اگلوں کے افسانے ہیں۔ یعنی اب یہ بتا دیا کہ تاریخ کا استدلال جو اس لحاظ سے بدیہی استدلال بن جاتا ہے کہ گویا آپ نے اس کو اپنے سامنے دیکھ لیا، وہ بھی اللہ کی ایک نشانی کا ظہور تھا۔ تو اہل عرب اس طرح کی بہت سی چیزوں سے واقف تھے۔ یعنی ایک تو یہ چیز ہے نا کہ آپ نے عقلی دلائل دیے، عقلی دلائل میں کچھ نہ کچھ پردہ و حجاب رہ جاتا ہے، لیکن جب جو بات ان عقلی دلائل سے ثابت کرنا مقصود ہے اس کو آپ نے ہوتے ہوئے سامنے دکھا دیا یا تاریخ میں دکھا دیا۔ تو قرآن مجید پہلے مرحلے میں تو تاریخ میں دکھاتا ہے نا، پھر سامنے بھی دکھا دیا گیا۔ یعنی جب آخری عذاب کا فیصلہ ہوا، جس کو ہم سورہ توبہ میں دیکھیں گے، سامنے بھی دکھا دیا گیا، لیکن تاریخ کی مثالیں دے کر یہ بتایا جا رہا تھا کہ دیکھ لو عاد کے ساتھ کیا ہوا، سمود کے ساتھ کیا ہوا۔ تو کہتے تھے کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں۔ میں نے اس پر لکھا ہے یعنی قرآن جب عاد و سمود، مدین، سبا، قوم لوط اور قوم فرعون کی تباہی کے واقعات سنا کر انہیں خبردار کرتا ہے تو اس سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے بوکھلا کر کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، یہ تو پچھلی قوموں کے بے سر و پا افسانے ہیں جو معاذ اللہ ایک سرپھرا سناتا پھرتا ہے۔ یعنی یہ جواب دے کر، یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں، اس کا تجزیہ کر کے، اس کی تحلیل کر کے، اس کو دیکھنے کی بجائے یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت وہ رد عمل تھا کہ جس وقت انسان اپنے باطن میں حق کے مقابلے میں سرکشی کا فیصلہ کر لیتا ہے تو ظاہر میں اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، کیا چیز سامنے آتی ہے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، یہ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے گریز کر جاتے ہیں۔ یعنی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے بھی ان داستانوں سے عبرت نہ پکڑیں، ان میں جو سبق پوشیدہ ہے اس سبق کی طرف توجہ نہ دیں، جس چیز پر ان سے استدلال کیا جا رہا ہے اس کو پیش نظر نہ رکھیں، تو ان کو بھی روکتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں، بے سر و پا باتیں ہیں، اساطیر الاولین، ان کو سنانے کا شوق ہے، سنا رہے ہیں۔ تو اس طرح دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے گریز کر جاتے ہیں، یناؤن عنہ۔ اور ظاہر ہے کہ انسان جب گریز کرتا ہے تو اپنے باطن میں ایک جنگ لڑتا ہے، ایک کشمکش سے گزرتا ہے، یہ سر جھٹکتے ہیں اور یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں مگر اس کا احساس نہیں کرتے۔ یہی ہوتا ہے، یعنی انسان جس وقت مفادات میں، تعصبات میں اندھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں تباہ کس کو کر رہا ہوں، اپنے آپ کو۔ وہ تباہی چونکہ نسیہ ہوتی ہے، یعنی تھوڑی سی ادھار ہوتی ہے، بعد میں سامنے آنی ہوتی ہے۔ اللہ نے جو مہلت دے رکھی ہے وہ امتحان کے لیے ہے، تو مہلت کا عرصہ حجاب بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان اس طرح کے بہانے تراشتا ہے، احساس نہیں کرتے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر تم اس وقت کو دیکھ سکتے جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ موقع ہوتا ہے جب قرآن مجید تخفیف کا اسلوب اختیار کرتا ہے۔ یعنی لوگ جب سرسری طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن مجید استدلال کے بجائے انذار شروع کر دیتا ہے، ڈرانا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے زمانے کے ایک بڑے فلسفی استاد نے یہ کہا کہ میں قرآن کو پڑھ کر کیا کروں، وہ تو جگہ جگہ بس لٹ لے کے عذاب ہی کی خبر دے رہا ہے، لیکن آپ تدبر کی نگاہ سے پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ تخفیف کہاں آتی ہے، جہاں مقابل میں سرکشی آتی ہے۔ یعنی اگر استدلال کا موقع ہو
تو قرآن استدلال کرتا ہے، عقلی استدلال کرتا ہے، قرآن مجید انفس کے دلائل دیتا ہے، آفاق کے دلائل دیتا ہے، قرآن مجید تاریخ کی شہادتیں پیش کرتا ہے، لیکن جس وقت مخاطب سرکشی پر اتر آتا ہے تو پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ سرکشی کے مقابل میں اب استدلال کا تو کوئی موقع نہیں رہا، لیکن یہ سن لو کہ اس کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے، وہی رکھ دیا یہاں سامنے۔ اگر تم اس وقت کو دیکھ سکتے جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، پھر کہیں گے کاش ہم واپس بھیج دیے جاتے۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے جس کو مقدر کر دیا ہے، میں نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے، ابھی اس پر اپنا نوٹ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اگر تم اس وقت کو دیکھ سکتے جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، پھر کہیں گے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں، کس لیے؟ کہ تصدیق کریں۔ یعنی یہاں ہم نے جھٹلا دیا، قیامت آ گئی، تو قرآن نے گویا اس کی تصویر سامنے رکھ کے کہا کہ پھر پچھتاؤ گے، پھر کہو گے کاش واپس جائیں اور ہمیں پھر ایک مرتبہ موقع ملے کہ تصدیق کریں۔ یا لیتنا نرد ولا نکذب، واپس بھیج دیے جائیں کہ تصدیق کریں اور اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں۔ یعنی نرد ولا نکذب کے بیچ میں ایک لفظ ہے جس کو مقدر کر دیا ہے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ اس پر جو نوٹ ہیں وہ دیکھیے، اصل الفاظ ہیں ولا نکذب، یہ جو کہا نا نرد ولا نکذب، یہ مضارع خفیف ہے، یعنی ولا نکذبہ ہے، لیکن تمنی کا جواب نہیں ہے، اس لیے کہ تمنی کے جواب کو تو ایسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کا نصب دلیل ہے کہ تمنی کا جواب یہاں اس کا معطوف علیہ ہے جو حذف کر دیا گیا ہے، یعنی تمنی کے جواب کی حیثیت اس کی نہیں ہے، اس سے پہلے جو واو ہے وہ عطف کر کے بتا رہی ہے کہ کوئی لفظ یہاں مقدر ہو گیا ہے، محذوف ہو گیا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں تمنا کے جواب میں فنصدق یا اس کے ہم معنی کسی لفظ کا آنا بالکل واضح تھا، یعنی جب یہ کہا یا لیتنا نردو، کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں، تو پیچھے جو مضمون ہے وہ بتا رہا ہے کہ واپس جانے کی خواہش تمنا کیوں پیدا ہوگی، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا۔ وہ کیا تھا؟ فنصدق، کہ ہم وہاں جائیں اور جا کر ہم تصدیق کریں، اس وجہ سے اس کو حذف کر دیا۔ اور ولا نکذبہ میں جو حرف عطف ہے اس کے ذریعے سے محذوف کا پتہ دے دیا، یعنی یوں نہیں کیا کہ لا یا لیتنا نردو فلا نکذبہ کہا ہوتا، ولا نکذبہ کہا تو واو سے یہ معلوم ہو گیا کہ محذوف کوئی حرف ہوا ہے تو گویا اس کا پتہ دے دیا۔ ولا نکذبہ کے اظہار میں جو بلاغت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ان کی حسرت کا بھی اظہار ہو رہا ہے اور اعتراف جرم کا بھی، یعنی نصدقہ کو محذوف کر دیا، وہ آپ سے آپ واضح ہو جائے گا اور عربی زبان سے واقف ایک شخص سمجھ لے گا، اور لا نکذبہ کا اظہار کر دیا تو گویا اعتراف جرم نمایاں ہو کر سامنے آ گیا۔ یعنی آج تو اکڑ رہے ہیں اور قرآن کو ایک داستان پارینہ قرار دے رہے ہیں، لیکن کل حسرت کریں گے کہ کاش ہم پھر دنیا میں جائیں کہ اپنے رب کی آیات کی تصدیق کریں اور ان کی تکذیب نہ کریں۔ تو جب کوئی گروہ، کوئی جماعت یا کوئی فرد اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی جب اس کے سامنے حق آیا، جب اس کے سامنے دعوت آئی، جب روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ کیا بات ہے، اور اس نے اپنے باطنی احساسات کے اندر ایک چیز کو پا لیا، اب تعصبات آڑے آ گئے، اب مفادات راستے میں حائل ہو گئے، اب مذمومات راستے میں حائل ہو گئے۔ یہ جگہ ہے، جب اس جگہ پر انسان کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو اپنے باطن میں سرکشی کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ بعض اوقات ظاہر بھی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات انسان کے باطن میں محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں قرآن پھر یہ کہتا ہے کہ اس انجام کو یاد رکھو جو اس سرکشی کے نتیجے میں پیش آنے والا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔